من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں پر ہم ایک کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیس کی بات کرتے ہیں جو کہ بیل کے حوالے سے ہے۔ اس میں یہ فیصلہ قاضی محمد امین احمد جسٹس صاحب نے لکھا، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ In a series of events that occurred between January 2015 to September 2019, Sayyid Ehsan Ali Raza Shamsi alleged to have been deprived of a amount of rupees 20 million grabbed by Muhammad Zahid alias Sain Sarkar, petitioner, transacted through banking channel as well as vehicle valuing rupees 40 million. He also blamed Ali Raza Mashhadi alias Madulal to have received a sum of rupees 3 lakhs that too through a documented transaction. تو جناب یہ 2015 سے 2019 تک کی جو واقعات ہیں ان پر مبنی اس کیس کی کہانی ہے، جس میں سید احسان علی رضا شمسی نے یہ الزام لگایا کہ محمد زاہد عرف سائیں سرکار نے اس کو 20 ملین روپے سے جو ہے وہ محروم کر دیا ہے، اور یہ ٹرانزیکشن بینکنگ ٹرانزیکشن تھی، بینک چینل کے ذریعے ہوئی، اور اس کے ساتھ ایک گاڑی بلکہ گاڑیاں ایز وہیکلز ویلیونگ روپیز 40 ملین اور 40 ملین کی گاڑیوں سے بھی محروم کر دیا۔ اس نے یہ بھی الزام لگایا سید احسان علی رضا نے کہ جناب علی رضا مشہدی عرف مادولال نے اس سے 3 لاکھ روپیہ لیا، وہ بھی ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشن تھی، اور جو کمپلینٹ کے مطابق ہی میٹ محمد زاہد ایلیس سائیں سرکار اسینڈ، ایک پیر سائیں سرکار مسٹر زاہد سے وہ ملا ان جنوری 2015 میں، who introduced him to علی رضا مشہدی ایلیس مادو لال۔ تو وہ پیر صاحب جو تھے زاہد صاحب سائیں سرکار صاحب نے اس کی ملاقات علی رضا مشہدی سے کروائی۔ They heard him into their spell to receive the amounts as well as the vehicle. They also threatened to eliminate his parents through sorcery. انہوں نے، اب یہ کمپلیننٹ کہہ رہا ہے کہ اس سے انہوں نے گاڑیاں اور پیسے لے لیے، اور یہ بھی کہا کہ وہ کالے جادو کے دھمکی لگائی کہ کالا جادو کر کے اس کے والدین کو ختم کر دیں گے۔ Finally prompting him to report the fraud to the police on 7/1/2020. جنوری 7 کو اس نے یہ کمپلینٹ جمع کروائی پولیس کے پاس کہ اس طریقے سے اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے۔ The petitioner denied accusation point blank, however were declined judicial protection both by the Court of Session as well as the High Court. جن پر الزام لگایا گیا تھا، جو یہاں پر اب پٹیشنر ہیں سپریم کورٹ میں، انہوں نے ان چیزوں سے ڈکلائن کیا، اور ان کو سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ نے پروٹیکشن مہیا کی، یعنی ضمانت دے دی۔ گیون کمپلیننٹ اسٹیٹس ایز اے لائر سن، جو کمپلیننٹ ہے وہ ایک لائر سن ہے، who boosted his own law practice with the substantial holding and in view of peculiarity of allegation paralleled by a story supported by bank transaction, District Police Officer Rajanpur was directed to submit a comprehensive report, an exercise ordinarily avoided by the court in such proceeding found as bias of little assistance. اس کے اوپر کمپلیننٹ کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ لائر سن ہے، اور اس میں پولیس سے رپورٹ بھی مانگی گئی اس سارے واقعہ کے حوالے سے، اور عدالت نے ان کے موقف کو بھی سنا۔ اب آتے ہیں جی عدالت کیا کہتی ہے۔
It goes without saying that grant of pre-arrest bail in a cognizable criminal case is an extraordinary remedy granted to protect dignity and honor of a citizen found being harassed or hounded through process of law acquitted by motives while taking into account the possible setback. یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ پری ریسٹ بیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عزت کو نیلام ہونے سے بچایا جائے اور شہریوں کی عزت کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ فیصلہ تو ٹرائل میں ہونا ہے کہ مجرم تھا یا نہیں تھا. It is in this narrow spectrum that the plea raised by the petitioners during investigation as well as before the court merits consideration. جو کمپلیننٹ ہیں جن کے پیسے ڈوبے ہیں، کمپلیننٹ نے جو پلی لی انویسٹیگیشن میں بھی اور عدالت کے سامنے بھی کہ میرٹس پر اس کو دیکھا جائے. An agreement to sell executed between the complainant and a minor son of Mohammad Zahid alias Sain Sarkar. ایک ایگریمنٹ جو ہوا تھا محمد کمپلیننٹ کے درمیان اور محمد زاہد عرف سائن سرکار کے نابالغ بیٹے کے درمیان 25/9/2018 کو، وہ ریکارڈ پر ہے. However, reference is the crime report lodged is in as late as January 2020. یعنی کہ ان کا جو آپس میں معاہدہ ہے وہ 25/9/2018 کا ہے، اور جو کرائم کی رپورٹ ہے وہ دیکھنے کتنی لیٹ ہے، وہ ہے 2020 جنوری کی، یعنی کہ 2019 سارا 3 مہینے وہ اور 4 تقریباً 16 ماہ. A good number of receipts reflecting multiple transactions between the parties regarding fish farm await attention by the investigation officer. Similarly, a suit by the complainant against Mohammad Zahid alias Sain Sarkar with a claim of 97,26,000 یہ جی 97,26,000 یہ بنتا ہے، سوری میں رقم جو ہے وہ 97,26,000 انسٹیٹیوٹڈ آن 12/12/2019 فار ایکسپلینیشن. کہتے ہیں جناب کہ بہت سی رسیدیں عدالت کہہ رہی ہے جی ہمارے سامنے پیش کی گئی، اور اس نے کلیم کیا 97,26,000 97,26,000 کا کہ اس نے جو کمپلینٹ کی ہے. اور جو یہ ان کا ابھی انویسٹیگیشن ہونی باقی ہے کہ جو ریسیٹس ہیں، ملٹیپل ریسیٹس ہیں ٹرانزیکشن کی جن کا لین دین کیا گیا اس کے تھرو دی بینکنگ ٹرانزیکشن ڈیٹڈ 21/5/2018، 1/2/2019، 6/2/2019 اینڈ 28/2/2019 محمد زاہد alias سائن سرکار channeled amounts to the tune of 10 lakhs, 1,50,000, 5 lakhs and 6,50,000 respectively in the complainant's bank account. Unmistakably suggest a lot more than what meets to eye without transacting the barriers of tentative assessment. Argument that a civil dispute admittedly earlier settled by a local notable is being converted into criminal prosecution to cast its regress on the petitioner, and as such malified is lurking behind the intended arrest is not beside the mark. Liberal application of penal provision scheduled as non-bailable in the absence of contents to prima facie attract their mischief lends collaboration between the complainant and the police. A case for judicial protection stands made out. Petitions are converted into appeal and allowed bail as already granted to the petitioners. Appellants is confirmed on their furnishing fresh bonds in the sum of rupees 1 million with 2 sureties each in the like amount to the satisfaction of the learned trial court. تو جناب انہوں نے کہا عدالت عظمیٰ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کہ ان کے درمیان
1/2/2019, 6/2/2019, 28/2/2019 کو لین دین ہوا ہے بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو. تو یہ سول نیچر کا معاملہ ہے. اس کو ادھر لا کر ہراساں کرنے کے لیے یہ کیس کیا گیا، تنگ کرنے کے لیے کیا گیا، میلافائڈی ہے یہ جو ہے کمپلیننٹ کی طرف سے. اس لیے عدالت عظمیٰ نے اس کو ضمانت پکی اس کی کر دی. تو دوستو ہم اس کے کچھ اہم پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ میٹر کیا تھا. میٹر یہ تھا کہ ایک صاحب نے ایک صاحب کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کیا، اور جو ایگریمنٹ ہوا اس صاحب کے مائنر بیٹے کے نام ہوا. تو جو صاحب ہیں کمپلیننٹ، انہوں نے پیسے دیے وہیکلز کی صورت میں بھی اور پیسے نقد بھی دیے، کام ہوا. ان کا کہنا تھا کہ جی انہوں نے میرے پیسے جو ہے نا وہ کھا لیے. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جو سعید سرکار تھے ان کا کوئی ایک اور ساتھی تھا مشہدی، اس نے بھی پیسے ان سے کچھ کھا لیے. اور بعد میں وہ ان کے خلاف پولیس میں رپورٹ کر دی ہے، لیکن پولیس انویسٹیگیشن ابھی مکمل نہیں ہوئی. عدالت کا کہنا ہے کہ ان کا آپس میں لین دین ہے، یہ ٹرانزیکشن ظاہر کرتی ہیں کہ یہ لین دین ہے. اس لیے عدالت نے بیل کو کنفرم کر دیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.